بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سٹوری نمبر 10۔ میں حجاب سے پہلے فیشن کو اچھا نظر آنے کا ایک بہت اہم حصہ سمجھتی تھی، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، چاہے اس کے لیے وہ بغیر دوپٹے کی ہو یا جینز شرٹ میں۔ ہاں، روایتی طور پر میں عبایا بھی پہنتی تھی اور نقاب بھی کرتی تھی، مگر جب فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہو تو وہاں پردہ کیا، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں گریجویشن کر رہی تھی تو میری دوست نے مجھے ایک اسلامک ناول کی سٹوری سنائی۔ میں نے کبھی ناول نہیں پڑھے، مگر اس نے ایک بار مجھے مصحف ناول پڑھنے کے لیے دیا، جس نے میری سوچ کے پہلو کو ہی بدل دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے لیے بہت انسپائرنگ ہے۔ میرا دل حجاب کرنے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اس دوست نے مجھے جنت کے پتے ناول پڑھنے کا کہا۔ پھر اس کے بعد میں نے فل مائنڈ بنا لیا کہ میں شرعی پردہ ضرور کروں گی، مگر جب کرنے لگی تو میں نے اپنی بچپن کی دوست کو بتایا۔ اس نے کہا، تم بدل گئی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے جیسے میں نے شرعی پردہ کرنے کا نہیں بلکہ خودکشی کرنے کا بتایا ہو۔ پھر میں نے کوشش کی مگر ناکام۔ میرے سامنے دوسروں کے خیال ذہن میں آتے کہ جیسے میری دوست نے کہا تھا، امی میرے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ اسے اب پردے کا یاد آیا ہے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، میں شرعی پردہ کرنا چاہتے ہوئے بھی شروع نہ کر سکی۔ پھر اپنے کزن کی شادی پہ میں نے نقاب کے بغیر حجاب کیا، نہیں تو شادیوں پہ دوپٹہ لینے کو بھی اولڈ فیشن اور پینڈو سمجھتی تھی۔ آخر میں نے نقاب کے بغیر حجاب شروع کر دیا۔ گریجویشن کے بعد میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قریبی درسگاہ میں چلی گئی۔ میں وہاں صرف 2 ماہ ہی پڑھ پائی، کیونکہ وہاں صرف قرآن کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھایا جاتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ میں 3 مہینوں میں تیاری کر کے ایم فل کے لیے اپنی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ میرے دل میں قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی خواہش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک طرف میرا ایم فل تھا اور دوسری طرف قرآن کی تفسیر۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تفسیر اور اس قریبی درسگاہ کو چھوڑ کر کہیں اور درسگاہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ درسگاہ مجھے مل بھی گئی، اور وہ درسگاہ مرکز مصطفیٰ تھی۔ وہاں میں گئی تو ایڈمیشن بند ہو گئے تھے، مگر قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھنے کی شدت خواہش اور کوشش نے میرے لیے رستہ بنا دیا۔ جب میں نے انہیں بتایا، پہلے ایک درسگاہ میں جا رہی تھی مگر وہاں سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ تفصیلاً بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکوں۔ وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ جو قرآن پڑھتے گئے دل کشادہ ہوتا گیا۔ وہاں رمضان میں خاتون جنت کانفرنس ہوتی تھی۔ اس سال میں نے بھی شرکت کی اور شرعی پردے کے متعلق میری ساری دشواریاں جیسے ختم ہونے والی ہیں، مگر صرف شروع کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میرے لیے ڈاکٹر فرید ہاشمی کے ایک لیکچر نے آسانی کر دی۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ، میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر شروع نہیں کر پا رہی، پلیز مجھے کوئی رستہ دکھائیں۔ اللہ نے میری مشکل 1 سیکنڈ میں آسان کر دی۔ میرے لیے جس کزن کے رشتے کی بات چل رہی تھی، اسی سے سب سے پہلے شرعی پردہ کروں گی، تاکہ جس سے پردہ کرنا میرے لیے سب سے مشکل تھا، اگر اس سے کر لیا تو سب سے ہو جائے گا۔ میں نے اس سے میسج اور کال پر بات کرنا بند کر دی اور اسے بتایا، لیکن اس نے سیریس نہیں لیا۔ مگر جب وہ فیملی کے ساتھ میرے گھر آئے تو میں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ تو مشکل تھا، جیسے کوئی کچھ کہہ دے، سانسیں اٹکی ہوئی تھی، مگر میں آخر فیصلہ کر لیا تھا۔ جو بھی ہوتا اس کے لیے میں تیار تھی، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا اور نہ کچھ پوچھا پردے کے حوالے سے۔ میں نے سوچا، کیا واقعی اتنا آسان تھا؟ 3 سالوں سے جس کے لیے میں اتنی کوشش کر رہی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ ایک لمحے میں کیسے آسان ہو گیا۔ پھر میں اپنی اسی دوست کی شادی میں گئی جس نے کہا تھا، تم بدل گئی ہو، تم ایسا نہ کرو۔ اس کی شادی میں نے شرعی پردے میں اٹینڈ کی اور سب حیران تھے، اس کی بھابیاں اور رشتہ دار اور سسرال والے، کہ یہ وہی دوست ہے تمہاری جو تمہاری منگنی پہ آئی تھی۔ تب میں بغیر پردے کے اور بغیر دوپٹے کے اس کی منگنی میں گئی تھی۔ میری تو اس لیے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سب کیا کہیں گے، مگر وہاں سب نے مجھے بہت سراہا اور شاباش دی۔
پھر میں نے سوچا یہ واقعی کتنا آسان۔ میری ان سب دوستوں کو میرے شرعی پردے کا علم نہ تھا جن کے ساتھ میں جینز شرٹ میں آؤٹنگ پہ جایا کرتی تھی۔ میں اس کی شادی پہ گئی اور میرے گروپ کی سب دوستوں نے شادی میں شرکت کی اور سب کچھ اتنا آسان تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ ان سب دوستوں نے مجھے شرعی پردے میں دیکھ کر بہت سراہا، مجھے ذرا بھی ڈیگریڈ نہیں کروایا۔ یہ میرا ہے بے پردہ لڑکی سے با پردہ لڑکی بننے تک کا سفر۔ اسی شرعی پردے نے مجھ سے میری ہر غلط چیز چھڑوا دی۔ میں ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جن جن چیزوں، لوگوں اور درس گاہوں نے مجھے اس صراط مستقیم کے راستے پر چلایا۔ مجھے امید ہے جو کوئی بھی شرعی پردہ کرنا چاہتا ہے وہ بس اللہ سے مدد طلب کر کے اپنا پہلا قدم بڑھائے۔ وقت لگتا ہے مگر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اگلی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے، چاہے آپ اللہ کے قرب کے جس بھی سٹیپ پر ہوں۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔